السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے ایک جائز معاہدے کے لازمات میں 3 پوائنٹس دیکھے تھے: ایجاب و قبول، اور خانہ ربط پیدا کرنے کی نیت، اور آزاد رضامند۔ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے فریقین کا مجاز معاہدہ ہونا، چوتھا پوائنٹ دیکھیں گے ہم کہ ایک جائز معاہدے کے لازمات کے لیے فریقین کا مجاز معاہدہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے فریقین کا مجاز ہونا، یعنی کہ وہ معاہدہ کرنے کے قابل ہونا، تو اسے مجاز معاہدہ کہیں گے۔ ایسے اشخاص جو مجاز رکھتے ہیں، یعنی کہ معاہدہ کرنے کے اہل ہوتے ہیں، انہیں مجاز معاہدہ کہتے ہیں، جسے ہم کیپیسٹی آف پارٹیز کہیں گے۔ تو یہاں پر وہ فریقین جو معاہدہ کرنے کے اہل قرار دیے جاتے ہیں، وہ مجاز معاہدہ کہلاتے ہیں۔ فریقین معاہدہ کے لیے مجاز معاہدہ ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو تفصیل سے تھوڑا سا دیکھیں تو یہ فریق اس وقت مجاز معاہدہ نہیں ہو سکتے جس وقت کہ ان کو مجاز جائز معاہدہ کرنے کا اہل قرار نہ دیا گیا ہو، جو کہ دفعہ 11 کے تحت ہر وہ شخص مجاز معاہدہ ہے جو قانونی طور پر یا قانون کے مطابق نابالغ بالغ ہو چکا ہو، صحیح العقل ہو، اور ناقابل معاہدہ نہ قرار دیا گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے، 3 چیزیں یہاں پر سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ شخص معاہدہ کر سکتا جو بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی صحیح العقل ہو، عقل رکھتا ہو، اور ایسا شخص جس کو ناقابل معاہدہ قرار پہلے سے نہ دیا گیا، ویسے شخص یہاں پر مجاز معاہدہ کے اہل ہوں گے۔ تو یہاں پر مجاز معاہدہ کے لیے 3 صورتیں، 3 پوائنٹس، 3 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، دوسرا کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، صحیح العقل ہونا چاہیے، تیسرا کہ وہ معاہدہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہم اگر برعکس دیکھیں گے، الٹا دیکھیں گے، اس کا ہم اس طریقے سے الٹا ہوگا کہ ایسے اشخاص مجاز معاہدہ نہیں ہوں گے جن میں نمبر 1 نابالغ، نمبر 2 فاتر العقل، نمبر 3 ناقابل معاہدہ کا قرار دیا گیا شخص۔ تو اس طریقے سے ایسے اشخاص، یعنی کہ یہاں پہ سیکشن 11 میں بتایا گیا کہ ایسے اشخاص جو معاہدے کی اہلیت نہیں رکھتے، جو نابالغ ہو، یعنی نابالغ سے مراد، اب ہم اگر ہم تفصیل سے دیکھیں گے، نابالغ سے مراد ایسا شخص جو اپنے عمر کی 18 سال مکمل نہ کیے ہوں۔ ایسا شخص جو عمر کے 18 سال تک نہیں پہنچا، وہ نابالغ قرار دیا جاتا ہے انڈین پینل کوڈ کے حساب سے، یا پھر انڈین میچورٹی ایکٹ کے حساب سے۔ تو وہ ایسے شخص کو نابالغ قرار دیا جاتا ہے جو 18 سال کی عمر سے کم ہو۔ اور اس کے بعد نابالغ شخص سے معاہدہ کلادم قرار دیا جاتا ہے۔ اب نابالغ شخص میں ہم تھوڑا سا تفصیل چلے جائیں گے، تو نابالغ شخص معاہدہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا ہے، یا مجاز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا شخص جو نابالغ ہے، اگر وہ شخص معاہدہ کرتا ہے تو وہ معاہدہ کلادم قرار دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک کیس ہوا تھا، جس کو مشہور کیس، جس کو یہاں پر قانون کی کتاب میں درج کیا گیا، اسے موہری بی بی اور دامودر گھوش کے درمیان کا ایک کیس ہے، جو مشہور کیس ہے۔ ان میں یہاں پر بتایا گیا تھا کہ نابالغ سے معاہدہ کلادم ہے۔ تو یہاں پر نابالغ سے معاہدے کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک شخص ہے جو کہ 17 سال کی عمر کا ہے، وہ اپنی عمر میں
کسی دوسرے شخص بی جو بالغ ہے اس سے جو ہے معاہدہ کرتا ہے. بی شخص نابالغ، اے شخص نابالغ ہے یہ جانتا ہوا، پھر بھی جو ہے اس سے معاہدہ کرتا ہے اور جو ہے معاہدہ آپس میں طے پاتا ہے. بعد میں ایک ہی جانب سے عہد شکنی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہتا، تو بی عدالت میں کیس دائر کرتا ہے. کیس دائر کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بی کو معلوم تھا کہ یہ شخص نابالغ تھا اور اس سے معاہدہ کیا گیا تھا، لہٰذا یہ معاملہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور ایک ہی جانب سے بی کو کوئی ادائیگی لازم نہیں قرار دی جاتی. اسی صورت میں اگر اس کا تھوڑا سا، اگر اس کیس کو تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھیں گے کہ اگر اے شخص غلط عمر بتاتے ہوئے کہ وہ بالغ ہے، دھوکہ دینے کی نیت سے اگر جو ہے بی کو جو ہے اپنے جو ہے معاملے میں یا اپنے جو ہے معاہدے میں درج کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے دھوکہ دینے کی نیت سے، یہ چونکہ اے شخص نابالغ تھا اور دھوکہ دینے کی نیت سے جو ہے معاہدہ کیا، بعد میں جو ہے اس کو اپنے وعدے پر پورا نہیں رہا، اپنے معاہدے پر پورا نہیں رہا اور عہد شکنی کیا. عہد شکنی کرنے کی وجہ سے معاہدے کو جو ہے بریچ آف کانٹریکٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے معاہدہ ختم ہوا اور عدالت میں کیس دائر ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے اس میں اے قصوروار ہے، چونکہ وہ اے دھوکہ دینے کی نیت سے یہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ نابالغ کے تعلق سے تھا، اور نابالغ کے تعلق سے جو ہے عدالت الگ سے جو ہے ان کو الگ سے پروویژنس فراہم کرتی ہے تاکہ جو ہے وہ کسی کے دھوکہ دہی میں نہ آئے. اسی لیے جو ہے نابالغ سے معاہدہ جو ہے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو فاتر العقل ہوتا ہے، یا جو ہے فاتر العقل میں بھی جو ہے بہت ساری جو ہے قسمیں ہیں. فاتر العقل یعنی ایسا جو ہے شخص جو ہے یہاں پر جو ہے معاہدہ نہیں کر سکتا، جو ہے جس کی سوچ سمجھ کی صلاحیت نہیں ہے. اب فاتر العقل کی بھی جو ہے بہت ساری قسم ہیں، جیسا کہ جو ہے پہلی قسم ہے وہ شخص جو پہلے سے ہی جو ہے یعنی کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یعنی پیدائشی جو ہے فاتر العقل ہے. تو ویسا شخص جو ہے کبھی صحیح نہیں ہوتا، تو اس سے کسی بھی وقت میں جو ہے اس سے معاہدہ اگر کیا گیا تو وہ کالعدم ہے، جو شخص پیدائشی پاگل ہے. دوسرا وہ شخص جو ہے کسی حادثے کی وجہ سے اگر جو ہے اس کا جو ہے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے تو ویسے شخص سے جو ہے معاہدہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب کہ وہ جو ہے صحیح الدماغ تھا، اس وقت جو ہے وہ اس سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے. باقی جو ہے وہ اس کی جو ہے ذہنی کیفیت بگڑنے کے بعد جو ہے اس سے معاہدہ کالعدم. اس کے بعد تیسرا شخص جس کو ہم شرابی کہہ سکتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی نشہ کرنے والا شخص کہہ سکتے ہیں، تو ایسا شخص جو نشے کی حالت میں اس سے معاہدہ کالعدم ہے. نشے کے بعد جو ہے وہ صحیح حالت میں ہے تو اس سے جو ہے معاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے دوسری قسم ہے فاتر العقل کی، یعنی کہ معاہدے کا مجاز ہونے کے لیے دوسرا پوائنٹ ہے صحیح الدماغ ہونا، یعنی کہ صحیح العقل ہونا، عقل سلیم رکھنا. اس کے بعد تیسرا جو شخص ہے وہ جو ہے ایسا شخص ہے جو معاہدے کا اہل نہیں ہے، وہ شخص ہے قانوناً اسے ناقابل قرار دیا گیا. مطلب ایسا شخص جو ہے قانون کے ذریعے سے جو ہے اس کو ناقابل قرار دے دیا گیا ہو اور وہ جو ہے معاہدے کے اہل قرار نہ دیا گیا ہو. ان میں وہ شخص آتا جو ہے قانوناً مجرم شخص، جو جرائم پیشہ ہو، وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے یعنی کہ مختلف قسم کے جرائم میں مبتلا ہو. ایسے شخص سے یا کیس جو ہے اس پہ چل رہا ہو، ایسے شخص سے معاہدہ کالعدم ہوتا ہے. ایسے شخص سے معاہدہ نہیں کر سکتے. یا پھر جو ہے ایسے جو ہے دوسرے ممالک سے ہے جس کے جو ہے آپس میں دو ممالک کی جو ہے نہیں بنتی، یا نہیں جو ہے دونوں جو ہے آپس میں جو ہے
ویسے ممالک سے بھی جو ہے اگر کسی شخص سے معاہدہ کیا گیا وہ بھی کلادم قرار دیا جاتا، یعنی جس کو ہم اجنبی کا جو ہے یہاں پر ٹرم دیتے ہیں کہ اجنبی شخص سے بھی معاہدہ کلادم ہے۔ تو یہاں پر 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک ہے وہ شخص جو نابالغ ہو، وہ شخص جو فاتر العقل ہو، وہ شخص جو نااہل قرار دیا گیا ہو۔ یہ تینوں شخص سے جو ہے معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو ہے تمام صورتوں میں معاہدہ کا مجاز ہو سکتا ہے، شخص جو کہ اس کا جو ہے صحیح العقل بالغ ہونا، صحیح العقل ہونا اور معاہدے کا اہل قرار دیا جانا، یہ تینوں جو ہے چیزیں یہاں پر بتائی گئی۔ اس کے بعد 5واں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے جائز بدل۔ بدل بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے ایک معاہدے میں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو جو ہے کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس سے واپس کیا چیز آتی ہے اس کو ہم کنسیڈریشن کہتے ہیں، بدل کہتے ہیں۔ کنسیڈریشن کا ہونا لازمی ہوتا معاہدے میں، اگر کنسیڈریشن بدل نہ ہو یعنی کہ بدل نہیں تو معاہدہ نہیں، اگر بدل نہیں ہو رہا تو معاہدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپس میں جیسا کہ مثال کے طور پہ جو ہے ایک شخص جو ہے یہاں پر یہ جو آپ جو پیچھے جو تحریر دیکھ رہے ہیں اس میں مثال بھی ہے کہ ایک شخص الف دوسرے شخص بے کو اپنی کتاب 20 روپے میں فروخت کرنے کا اقرار کرتا ہے اور بے خریدنے پر رضامند ہوتا ہے۔ اس صورت میں الف کا بدل عہد 20 روپے ہے اور بے کا جو ہے کے لیے جو ہے بدل عہد کتاب ہے۔ تو مطلب ایک چیز دینا دوسری چیز لینا یہاں پر جائز بدل کہلاتا ہے۔ اگر ہم جو ہے کسی کو مثال کے طور پہ ایک شخص سے اپنا مکان اپنے جو ہے لڑکے کو گفٹ میں دیتا ہے تو اس میں بدل نہیں ہے، اس لیے معاہدہ نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے دوست کو جو ہے اپنی کوئی چیز جو ہے تحفے میں دیتا ہے تو یہ بدل نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی بدل نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے شخص سے دوسرے فریق سے اس کو پہلے فریق کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو وہ بدل نہیں کہلاتی، تو جائز بدل کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہاں پر جائز بدل کا معنی یہ بھی آتے ہیں کہ جو ہے جتنی چیز کا جو ہے جو آئٹم ہے اتنی ہی چیز اس کے لیے جو ہے اس کی قیمت اس کو واپس حاصل ہو۔ مثال کے طور پہ جو ہے اگر کوئی جو ہے اپنی چیز جو 10,000 روپے کی ہے 10 روپے میں دینا چاہ رہا تو یہ جائز بدل نہیں ہے، 10 روپے میں حاصل کرنا چاہ رہا تو جائز نہیں ہے، مطلب کہ جائز بدل نہیں ہے، یعنی کہ اس کی قیمت اتنی ہی ہو، یعنی وہ جائز قرار جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز جو ہے آپس میں جو ہے چیزیں بھی جو ہے یہاں پر بدل قرار نہیں دی جاتی، جو کہ غیر اخلاقی ہو اور جو ہے جو قانوناً جو ہے ممنوع قرار دی گئی ہو، ایسی چیزیں بھی جو ہے یہاں پر بدل کے طور پر نہیں لی جا سکتی۔ تو یہ جائز بدل کے بارے میں بتایا گیا کہ بدل کا ہونا معاہدے میں نہایت ہی ضروری ہے، اگر بدل نہیں ہے تو جو ہے معاہدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے یعنی کہ 6واں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے غرض جائز ہونا۔ یہاں پر آبجیکٹ جو ہوتا ہے غرض جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ، وہ لافل ہونا، جائز ہونا، ناجائز اور غیر ضروری چیزیں جو ہے یہاں پر جو کہ خلاف قانون ہیں وہ جو ہے یہاں پر معاملات نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر جو ہے یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے آپ کی جو ہے یہاں پر کہ اگر ایک شخص جو ہے اپنا گھر جوئے بازی کے لیے کرائے پر دے رہا تو یہ معاملہ کرا دوں، یا پھر جو ہے غیر قانونی غرض کے لیے جو ہے کوئی شخص دوسرے شخص سے معاہدہ کر رہا ہے، جیسا کہ جوئے کے لیے، سٹے کے لیے، یا پھر جو ہے غیر قانونی جو ہے جو مال رکھنے کے لیے، ایسے جو ہے معاہدے اگر ہوتے ہیں تو یہ جو ہے معاہدہ جائز معاہدہ نہیں کہلاتا، کیونکہ اس میں غرض جائز نہیں ہے اور یہ غرض جو ہے غیر قانونی غرض ہے۔ غیر قانونی جو ہے جتنے بھی معاملات ہوتے کلادم قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے بدل جو ہوتا ہے وہ دونوں کا جائز ہونا ضروری ہے۔ دونوں کا جائز ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہے ایک جو ہے جائز پیسے دے رہا ہے لیکن جو ہے دوسرے جو ہے ناجائز اس میں مال یا جو ہے اشیاء فراہم کر رہا ہے، تو وہ جو ہے بدل ناجائز ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر آبجیکٹ بھی جو ہے جائز ہونا لازمی ہے۔ آبجیکٹ اگر جائز نہیں ہوگا تو یہاں پر معاہدہ جو ہے کلادم قرار دیا جائے گا۔ تیسری 7ویں بات یہاں پر معاملہ جو صراحتاً کلادم قرار دیا جائے گا، یعنی کہ پہلے سے ہی جو ہے کوئی چیز کو اگر ڈائریکٹ جو ہے ظاہر کر دیا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے تو اس کو جو ہے ہم قابل نفاذ نہیں کر سکتے، لہٰذا ایسے معاملات کو
حکومت یا پھر جو ہے قانون خود ہی جو ہے یہاں پر کلعدم قرار دیتا ہے، تو ایسے اگریمنٹ نہیں کر سکتے. اگریمنٹ ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ، یعنی کہ وائڈ پہلے سے ہی قرار دیا گیا، یعنی کلعدم پہلے سے ہی قرار دیا گیا، ایسے معاملات ایسے معاہدات نہیں کیا جا سکتے. یہاں پر جو ہے قابل نفاذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے صراحتاً کلعدم قرار نہیں دیا جانا. جیسا کہ اس کی ایک مثال جو ہے نابالغ سے معاہدہ جو ہے کلعدم قرار دیا گیا ہے قانوناً. اگر ہم یہ جانتے بوجھتے جو ہے ہم اگر جو ہے کسی جو ہے نابالغ سے اگر معاہدہ کرتے ہیں تو وہ معاہدہ کلعدم قرار دیا جاتا ہے، تو ایسا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر مختلف چیزیں یہاں پر بتائی گئی کہ جو ہے مختلف چیزیں جو قانوناً ممنوع ہیں، جس پر امتناع عائد کیا گیا ہو، ایسے جو ہے معاملات کو جو معاملات تجارت ہو یا معاملات کوئی اور دوسرے جو ہے معاملات ہو، ایسے جو ہے معاملات کو یہاں پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہو، تو ایسے معاملات صراحتاً طور پر کلعدم ہیں، ایسے معاملات نہیں کیے جا سکتے. اب یہاں پر مثال بھی جو ہے یہاں پر مختلف مثالوں کے ساتھ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے معاملات جو ہے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آگے جو ہے یہاں پر 8واں پوائنٹ ہے جو ہم معاملہ کر رہے ہیں، وہ جو ہے یقینی طور پر جو ہے معاملہ قانوناً جو ہے اس کے معنی ہو. ایسا نہیں کہ جو ہے ہم کوئی کلعدم معاملہ ہو اس کو یا معاہدہ ہو ہم اس کو جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں، ایسا معاہدہ دفعہ 32 کے تحت جو ہے ایسے معاملات جو ہے جس کا قابل یقین ہو کہ وہ نہیں کیے جا سکتے، یعنی ایسا معاملہ جس کا یقین ہو کہ وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے وہ کام، ایسے معاہدات کلعدم قرار دیے گئے ہیں، ایسے معاملات نہیں کیے جا سکتے. تو مطلب کہ ایسا معاہدہ کرنا چاہیے جو ہے یقین ہو اس پر کہ جو ہے وہ معاہدہ پائے تکمیل کو پہنچایا جا سکتا ہے، ایسا معاہدہ جو ہے یہاں پر کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے 9واں پوائنٹ ہے امکان تکمیل، یعنی کہ ایسا جو ہے معاملہ جو ہے تکمیل کیا جا سکتا ہو، یعنی تکمیل ہو سکتا ہو، ویسا ہی جو ہے معاملہ کیا جانا چاہیے. یعنی پاسبلٹی آف پرفارمنس، اس کی تعمیل ہو سکتی ہے، امکان تعمیل ہونا. ایسا جو ہے معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ جو ہے تعمیل کے قابل نہ ہو. اس طریقے سے ایسا معاملہ جو امکان تعمیل ہو، جس کی پاسبلٹی ہو کہ وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ویسا ہی جو ہے معاملہ کرنا چاہیے. دفعہ 56 میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ایسا معاملہ جو ہے غیر قانونی ہے یا کلعدم ہے جو ہے جس کی تکمیل ناممکن ہو یا تعمیل ناممکن ہو. مثال کے طور پہ جو ہے مثال یہاں پر دے رہا کہ ایک شخص جو ہے بی سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ 2 خطوط مستقیم ہیں، اس کو جو ہے ایک جگہ ملا دے، یہ ناممکن چیز ہے. اسی طریقے سے کوئی جو ہے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے دوڑا جائے، یہ بھی ناممکن ہے. یا جو ہے یہ وہ جو ہے سورج سے سونا لائے گا، ایسے چیزیں جو ہے جو ناممکن ہیں. کوئی بھی جو ہے ہوائی باتیں، ہوائی خلے جو ہے اگر بتاتے ہوئے اگر معاملہ کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، جو کہ قابل نفاذ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایسا معاملہ بھی مزاحیہ طور پر جو معاملے ہوتے ہیں وہ معاملے کلعدم قرار دیے جاتے ہیں. آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے جو ہے قانونی رسوم، لیگل فارمیلٹیز یعنی کہ جو ہے قانوناً اس کی جو ہے زبانی معاہدہ اگر ہوا، زبانی ہو یا پھر جو ہے تحریری ہو، دونوں ہی شکل میں جو ہے، لیکن تحریری ہونا لازمی ہوتا، لیکن یہاں پہ تحریری ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے تحریری شکل دینا بعض وقت جو ہے ممکن نہیں رہ سکتا. بعض وقت جو ہے تحریر کی شکل میں دینا ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں بتایا تھا کہ امپلیٹ معاہدہ ہے، اس کو تحریری شکل دینا ممکن نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے تحریری شکل دینا ممکن نہیں ہے، لیکن زبانی بھی جو ہے وہ قانونی روز سے جو ہے جائز ہونا ہے. ایسے جو ہے ہوائی خلاف پہ جو ہے معاہدے نہیں ہوتے. تو یہاں پر جو ہے معاہدے کے لیے دونوں انٹرسٹڈ ہو، دونوں جو ہے دلچسپی رکھتے ہوں، دونوں جو ہے اس کو تکمیل کرنے کے لیے جو ہے عمل پیرا ہوں. ایسے معاہدے کو جو ہے ایسے جو ہے معاہدات قانوناً جائز ہوتے ہیں.
تو یہاں پر لہٰذا اس تمام جو ہے تفصیلات کا جز یہ ہے کہ جو ہے معاہدات کے جائز ہونے کے لیے شرط جو ہے ایجاب و قبول ہو، قانونی جو ہے ربط پیدا ہو، آزاد رضامندی ہو، فریقین کا مجاز معاہدہ ہونا ضروری ہے، بدل جائز ہونا ضروری ہے، غرض جائز ہونا ضروری ہے، اور صراحتاً جو ہے یہ کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے، اور اس کا واضح مفہوم ہونا چاہیے، امکانیت کی تکمیل ہونی چاہیے، اور اس کے جو ہے اس کو جو بھی فارمیلٹیز ہے ان کو فارمیلٹیز کو جو معاہدے کے لیے جائز ہے، جائز معاہدے کے لیے فارمیلٹیز ہے وہ فارمیلٹیز کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم تفصیل سے یہ دیکھیں، دوسری کلاس، آج یہ ٹاپک پہ دوسری کلاس ہے، اس کلاس سے ہم تفصیل سے یہ دیکھیں کہ ایک جائز معاہدے کے لازمات کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جو ہے آئندہ ٹاپک، دوسرا ٹاپک بولوں گا میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔